ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے خاص ہے، جس نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ درود و سلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس کاوش میں، اس کوشش میں، اس محنت میں، اس جد و جہد میں بسر فرمائی کہ میری امت کے ایک ایک فرد تک اللہ کا پیغام پہنچ جائے اور میری امت اللہ کے اس پیغام پر عمل پیرا ہو کر کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکے۔ حضرات گرامی قدر، آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، یہ معاشرہ بہت سارے معاشرتی مسائل کا شکار ہے۔ بدقسمتی سے ہم اسلام کو مسجد کی چار دیواری تک محدود سمجھتے ہیں اور اپنی نجی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، معاشی زندگی ہو، اسی طرح معاشرتی مسائل ہوں، اس میں ہمارے ہاں بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ ہمیں اپنی وہ جو ہندوانہ تہذیب سے وراثت میں ملے ہوئے مسائل ہوتے ہیں وہ یاد آ جاتے ہیں۔ ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ ہمارے خاندان اور برادری میں تو رواج یہ ہے، ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ میں نے ایسے نہ کیا تو میری ناک کٹ جائے گی، اگر میں نے اس کام کا، اس بات کا جواب نہ دیا تو برادری میں میری عزت نہیں رہے گی۔ وہاں ہم دین کو، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو فراموش کر دیں۔ سو نتیجے کے طور پر معاشرے میں بے تحاشا مسائل اور بالخصوص لڑائی جھگڑے، عدم برداشت، عداوت، حسد، بغض، کینہ اور اس نوع کے متعدد مسائل ہمیں ان کا سامنا رہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسوہ حسنہ فراہم کیا ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے زندگی کے تمام مسائل کا حل اپنے اندر رکھتا ہے۔ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک صفت، آپ کے اخلاق حسنہ میں سے ایک ایک اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں سے ایک ایک عادت میرے اور آپ کی ساری زندگی کے دکھوں کا مداوع کر سکتی ہے۔ شرط کیا ہے کہ ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا شعار بنا لیں۔ شرط کیا ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ اپنا لیں۔ شرط کیا ہے کہ میرے اور آپ کے لیے نمونہ اور رول ماڈل رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ دکھوں کے پہاڑ ٹوٹے، مسائل، مشکلات، مصیبتیں، تکلیفیں، تانے، گالیاں، پتھر، کس چیز کا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ نہیں کیا؟ لیکن جواب کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف، اے میرے پیغمبر ہر حالت میں لوگوں کو معاف کیا کرو، نیکی کا حکم دیا کرو۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کوئی گالیاں نکالتا ہے، کوئی تانے دیتا ہے، کوئی طنز کرتا ہے، کوئی تعریض کرتا ہے، جو کرتا ہے کرتا رہے، تمہارا کام کیا ہے؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔
یہ جو درگزر ہے نا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک عادت، آپ کے اسوہ حسنہ میں سے ایک نمونہ میرے اور آپ کی ساری زندگی کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے کافی ہے۔ شرط کیا ہے کہ میں اور آپ زندگی گزارتے ہوئے یہ سمجھ لیں کہ میں نے زندگی کیسے گزاری۔ زندگی میں جب مشکلات آئے نا، جب لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جائے، جب غصہ آئے، جب کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے، تو ذہن اس بات پہ کلک کر جائے کہ میں نے کیا کرنا ہے، جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جس بات کی تلقین کی تھی کہ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، تم نے ہر حال میں کیا کرنا ہے، عاجزی کو، نرمی کو، عفو درگزر کو، حلم کو اور دوسروں کے ساتھ تحمل کے ساتھ پیش آنے کو اختیار کرنا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ نکالیں۔ خلاصہ میں نے بارہا کہا کہ تصور کیا کریں، یتیم پیدا ہونے والا بچہ، والدہ فوت ہو گئی، دادا فوت ہو گئے، جب دنیا سے تشریف لے کے گئے تو ساری سرزمین عرب میں کوئی مخالف زندہ نہیں تھا۔ اس کے پیچھے کوئی وجہ تو تھی نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا وجہ تھی؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے پیغمبر اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہم نے آپ کو نرم بنایا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ تنگ دل ہوتے، اگر آپ سخت دل ہوتے، اگر آپ سخت مزاج کے ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ سارے کے سارے لوگ آپ کے ارد سے اٹھ کے بھاگ پڑے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ معاف کیا کرو، درگزر کیا کرو لوگوں کی غلطیوں کو، لوگوں کے تانوں کو، لوگوں کی گالیوں کو۔ پتھر مارنے والے بھی آتے تھے تو آگے سے جواب کیا ملتا تھا؟ سخت جواب نہیں ملتا تھا، آگے سے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں ملتا تھا۔ یہ جو ایک صفت ہے نا، ایک صفت عفو درگزر کی، معاف کرنے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نا بے شمار مقامات اپنا تعارف اس لفظ کے ساتھ کروایا ہے، ان اللہ کان عفوا غفورا۔ وہ اللہ کیا ہے؟ معاف کرنے والا ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب، بندہ گناہوں کے پہاڑ لے کے آتا ہے، اس بارگاہ میں اللہ معاف کرنے والا ہے۔ کیوں معاف کرنے والا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کے اندر بھی یہ صفت پیدا ہو جائے۔ اللہ کا میرے اور آپ سے تقاضا یہ ہے کہ میرے بندے بھی معاف کرنا شروع کر دیں، میرے بندوں کے اندر بھی برداشت پیدا ہو۔ الا هو العزیز الغفار، وہ غالب ہے، کیوں؟ وہ معاف کرنے والا ہے، وہ درگزر کرنے والا ہے، وہ گناہوں کی سزا اتنی نہیں دیتا۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اے ابن آدم تمہیں جتنی مصیبتیں آتی ہیں تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ کہیں اس گمان میں نہ رہنا کہ مجھے تو تکلیف آتی تھوڑی، مجھے تو بہت زیادہ مسائل کا سامنا نہیں ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، فرمایا میں بہت ساری غلطیوں کو، بہت سارے گناہوں کو معاف کرنے والا۔ میں اور آپ اگر یہ صفت اپنا لیں، ایک صفت معاف کرنے کی، درگزر کرنے کی، تحمل کی، حلم کی، دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کرنے کی، زندگی خوبصورت ہو جائے۔ جبکہ میرا اور آپ کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ اچھا گھور کے دیکھا مجھے کمزور سمجھتے ہو، تمہاری بات کو برداشت، اچھا اس کی یہ ضرورت ہے مجھے بات کرے، کل تک تو یہ مجھ سے فلاں چیز مانگ کے لیتا تھا، فلاں چیز اس سے میرے تو اس کو یہ ایسا کر، اس کی یہ ضرورت تھی، مجھے گھور کے دیکھتا، بات کر کے چلا گیا۔ میں بھی فلاں کا بیٹا ہوں، اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیا تو کیا کہنا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے نا قرآن مجید میں 3 مقامات میں یہودیوں کی بری خصلتیں ذکر کی۔ مدینہ منورہ میں جاتے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں سے واسطہ پڑا، ایک معاہدہ ہوا میثاق مدینہ کے نام سے کہ مدینہ کے اندر ہم لڑائی نہیں کریں گے، باہر سے جو حملہ کرے گا ہم مل کے دفاع کریں گے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد یہودیوں نے غداریاں شروع کر دی، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینا شروع کر دی، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی۔ ایک لمبی داستان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 آیات ذکر کی،
پہلی آیت یہ ذکر کی فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، ان یہودیوں کے نقض عہد کی وجہ سے یہ وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں، انسانوں کے ساتھ نہیں اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھی توڑتے ہیں۔ لعناہم، اللہ نے فرمایا میں نے ان کے اوپر لعنت کی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، میں نے ان کے دلوں کو پتھر کی طرح سخت کر دیا ہے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ اتنے بدبخت ہیں کہ اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں۔ ونسوا حظا مما ذکروا بہ، اللہ نے جو نصیحتیں نازل کی ہیں اس کو بھلا دیتے ہیں۔ ولا تزال تطلع علی خائنۃ منہم، آپ ان کی طرف جب بھی دیکھیں گے آپ کو کسی نہ کسی خیانت کی خبر ملے گی۔ وعدے توڑنے والے، اللہ نے لعنت کی، دل اللہ نے سخت کر دیے، کتاب اللہ میں تعریف کرنے والے، نصیحتوں کو بھلا دینے والے، اور رسول رحمت کو فرمایا گیا کہ ان کی طرف جب دیکھیں گے کوئی نہ کوئی خیانت نظر آئے گی۔ اس کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا؟ اللہ، اے پیغمبر ان ساری غلطیوں کے باوجود کیا کرنا ہے؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اے پیغمبر ان ساری غلطیوں کے باوجود اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دعوت قرۂ ارض پر پھیل جائے، تمہارا دامن تمہاری ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، درگزر کرو، معاف کر دو، اللہ کے لیے معاف کر دو، لوگوں کو قریب کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کرتے ہیں۔ دوسری جگہ پہ فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہ جو اہل کتاب ہے ان میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ کسی طرح تمہیں ایمان چھڑوا کے یہودی بنا دیں۔ کیوں چاہتے ہیں؟ حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، ان کے دلوں کے اندر حسد ہے کہ وہ جو آخری نبی آنا چاہیے تھا وہ بنی اسرائیل میں سے آنا چاہیے تھا، بنی اسرائیل میں کیوں آیا؟ حَسَدًا مِّن عِندِ أَنفُسِهِمْ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، حالانکہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے، اس کے باوجود تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تم نے اللہ کا حکم سمجھ کے کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا، تم نے درگزر کرنا ہے۔ تمہاری ذات سے انتقام اچھا نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں اپنی ذات کے لیے کسی ایک شخص سے انتقام نہیں لیا، کسی ایک شخص، حتیٰ کہ یہ جو یہودی تھے، غزوہ خیبر ہوا، غزوہ خیبر کے بعد زینب نام کی ایک یہودی عورت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کی اللہ اکبر ران کے گوشت میں زہر ڈال کے آپ کی کھانے کے طور پہ پیش کر، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا لقمہ کھایا، بوٹی نے بول کے بتا دیا میرے اندر زہر ہے۔ آپ نے پوچھا کس نے کھانا تیار کیا؟ عورت کو لایا گیا، پوچھا تم نے تیار کیا؟ میں نے تیار کیا۔ کیوں تیار کیا؟ کہا یا رسول اللہ دو باتیں تھیں۔ کیا؟ میں نے کہا اگر آپ جھوٹے نبی ہیں تو ہماری جان چھوٹ جائے گی، اگر سچے نبی ہیں تو اللہ بتا دے گا کہ بوٹی کے اندر زہر ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی انتقام نہیں لیا، اس عورت سے بھی انتقام نہیں لیا جس نے اپنی زبان سے اقرار کیا تھا کہ میں نے آپ کو زہر دیا، معاف کرتا۔ اس سے بڑا کوئی کارنامہ ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی مقدمہ آتا، جب قتل کا مقدمہ آتا نا، قتل کا، تو آپ سب سے زیادہ کوشش کس بات کی ہوتی؟ بھائی معاف کر۔ قصاص کا جب مقدمہ آتا کہ قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے، آپ مدعی کو کہتے ہیں بھائی اللہ کے لیے معاف۔ ایک بندہ آیا یا رسول اللہ میں مدعی ہوں، اس نے قتل کیا، میرے بھائی کو یا کسی عزیز کو قتل کیا، اور میں معاف کر دوں۔ یا رسول اللہ میں تو نہیں لوں گا۔ کہا دیت لے لو۔ یا رسول اللہ نہیں لوں گا۔ کہا جاؤ قتل کر دو، تو بھی اس جیسا ہے۔ بندہ چلا گیا، کسی نے اسے جا کے بتایا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تیرے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کہا اچھا جاؤ، میں نے اسے معاف کر دیا۔ جب قتل کا مقدمہ بھی آتا تو آپ کی کوشش کیا ہوتی؟ درگزر اختیار کیا جائے، عفو اختیار کیا جائے، معاف کر دیا جائے۔ اور خود آپ کی ذات گرامی کے ساتھ کون سا ظلم نہیں کیا گیا؟
ساری کی ساری زندگی دکھ تکلیف اور دنیا کا ہر ظلم آپ کی ذات پہ کیا. 13 سال تک مکے والوں نے ہجرت حبشہ اولا ہوئی 590 میں آپ کے ساتھی مجبور ہو کے آپ کی بیٹی داماد مکہ چھوڑ کے جانا پڑا. حضرت ابوبکر صدیق مکہ چھوڑ کے گئے, لوگ واپس لے کے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے. اللہ اکبر. طائف کی بھی ایک عجیب داستان. پورے طائف کے گنڈے اور اوباش پتھر لے کے آپ کے پیچھے ہیں, پتھر مارتے ہیں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جسم سے خون رستا ہے, تھک کے بیٹھ جاتے ہیں, جوتے خون سے بھرے ہوئے, کپڑے جسم کے ساتھ خون کے ساتھ چپکے ہوئے. وہ بدبخت ظالم اٹھاتے ہیں, اٹھو, آپ چلتے ہیں, پھر پتھر مارتے ہیں, حتیٰ کہ آپ نے آ کے ایک انگور کی بیل کے سائے میں پناہ لی. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر ہوئے. یا رسول اللہ, میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے, اللہ نے بھیجا ہے, حکم دو ابھی ایک لمحے میں اس بستی کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیا جائے. کہا نہیں جبریل, نہیں, مجھے اللہ نے معاف کرنے والا بنا کے بھیجا ہے. شاید ان کی نسل میں سے کوئی مسلمان ہو, شاید ان کی نسل میں سے, ان کی اولاد میں سے کوئی ایک بندہ مسلمان ہو جائے, کوئی ایک بندہ. واپس مکے آئے, جان کا خطرہ تھا, مکے میں داخل نہیں ہو سکتے. 3 بندوں کو پیغام بھیجا پناہ کا, 3 بندوں, 2 نے انکار کر دیا, تیسرے نے پناہ دی. آپ اس کی پناہ لے کے مکے میں گئے. جب مکہ چھوڑا تو گھر کو گھیرا ڈالا ہوا تھا. کیا کرنے کے لیے؟ قتل کرنے کے لیے. لمبی داستان ہے. ہجرت فرما کے مکہ مکرمہ چلے گئے. غزوہ بدر کی صورت میں ابو جہل نے 1000 کا لشکر لے کے جا کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پر حملہ کیا. غزوہ احد میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید کیے گئے, خون کے اوپر تلوار ماری گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے گڑھے میں گرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا گیا. 9 صحابہ کرام اپنا سینہ چھلنی کرواتے ہوئے اپنی جانیں اللہ کے لیے قربان کی. 9 صحابہ کرام. ایک صحابی کا یہ پورے کا پورا ہاتھ چھل ہو گیا. اتنا بڑا نقصان. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے, یا رسول اللہ, آپ پر احد سے زیادہ سخت دن بھی کوئی آیا؟ اللہ نہ, بلکہ پوچھا کہ یا رسول اللہ, طائف سے زیادہ سختی کا دن بھی کوئی آیا؟ کہا ہاں, وہ جو احد کا دن تھا, اللہ میری قوم کو سمجھ آتا ہے, وہ مجھ پر طائف سے بھی زیادہ سخت تھا. 9 صحابہ کرام اپنی جانیں اللہ کے لیے قربان کر دی, اپنا سینہ چھلنی کروا کے. اتنی سختیاں. خندق میں پورے کا پورا عرب 10,000 کا لشکر لے کے آگے مدینے کو گھیرا ڈال دیا. 3 بڑی بڑی جنگیں مسلط کی. آپ کے مال اسباب پہ قبضہ کیا گیا, کاروبار پہ قبضہ کیا گیا. جتنے آپ کے ساتھ آپ پر ایمان لانے والے لوگ تھے, تن کے کپڑے تک اتروا لیے جاتے تھے, گھروں پہ قبضہ کر لیا جاتا تھا, مال اسباب پہ قبضہ کر لیا جاتا تھا, پیسے چھین لیے جاتے تھے, اولاد چھین لی جاتی تھی, بیویاں چھین لی جاتی تھی. دنیا کا کوئی ظلم ایسا نہیں ہے جو آپ پر اور آپ کے صحابہ کرام پر توڑا نہ گیا. لیکن عفو درگزر کا نمونہ دیکھنا ہو, اللہ اکبر, سن 8 ہجری ہے, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ حملہ کے لیے آ گئے. اللہ اکبر. وہ جو ساری زندگی دکھ دینے والے تھے, تکلیفیں دینے والے, دوڑ لگی ہوئی ہے, دوڑ. جناب ابو سفیان ابھی اسلام قبول نہیں کیا. آگے پوچھنے لگے حضرت عباس سے, عباس, آج مکہ مکرمہ کو تباہ کر دیا جائے گا؟ 10,000 کا لشکر ہے, ہمارے اندر تو مقابلے کی سکت نہیں ہے. آج مکہ مکرمہ کو تباہ کر دیا جائے. یہ بات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی. آپ نے کہا نہیں, آج وہ دن ہے کہ اللہ کعبۃ اللہ کو عظمت عطا کرے گا. آپ مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے. اللہ اکبر. چہرہ جھکا ہوا. مورخین بیان کرتے ہیں داڑھی مبارک اونٹنی کی کوہان کو لگ رہی تھی, ایسے جھکا ہوا چہرہ. سارے کے سارے سردار, وہ پتھر مارنے والے, وہ کانٹے پھینکنے والے, وہ اوجڑیاں پھینکنے والے, وہ حضرت بلال کو تکلیفیں دینے والے, وہ حضرت عمار بن یاسر اور حضرت سمیہ پر ظلم کرنے والے, اللہ اکبر, سارے کے سارے سامنے کھڑے. کہا مکے والو, کس بات کی امید کرتے ہو؟
مکے والے پریشان کھڑے ہیں. کہا ہم تو سمجھتے ہیں کہ تو ہمارا رحیم اور کریم بھتیجا ہے, تو ہمارا رحیم اور کریم چچا داد بھائی ہے. کہا آج میں وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا, لا تثریب علیکم اليوم, آج کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے. رسول رحمت نے تو ہمیں یہ تعلیم دی کہ جو جان کا دشمن ہے اسے بھی امان ہے, جو جان لینے کے درپے تھے, لا تثریب علیکم اليوم. انسان کو چیزیں یاد تو آتی ہیں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے باہر تھے. کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آج قیام کہاں کریں, رات کو رکیں گے کہاں پہ؟ وہ جو آپ کے والد گرامی کا, وہ جو آپ کا آبائی گھر ہے, وہاں قیام کریں گے؟ تصور کریں نا, انسان کو ایک جگہ سے نکالا ہوا ہو اور 10 سال کے بعد 8 سال کے بعد انسان اس گھر میں آئے, اس شہر میں آئے. حسرت تو ہوتی ہے نا میرے والدین کا گھر, ماں باپ کی یاد. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈی سانس بھری, کہا ہائے وہ گھر, ما ترک لنا وکیل منزلا, وہ تو وکیل نے چھوڑا ہی نہیں, وہ تو قبضہ کر کے بھیج دیا. اس کے باوجود کیا کہا, لا تثریب علیکم اليوم, آج کسی سے کوئی معاوضہ نہیں. میں انتقام لینے والا پیغمبر بنا کے بھیجا ہی نہیں گیا. فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. میری تو صفت یہ ہے کہ میں معاف کروں, میری تو صفت یہ ہے کہ میں لوگوں کو یہ تعلیم دوں کہ عفو درگزر اختیار کرنا, لوگوں کو معاف کرنا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, اللہ, ہمیں تو چھوٹی چھوٹی بات پہ انا, تکبر اور میں وہ چین نہیں لینے دیتے. اللہ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عزت پہ حملہ ہوا, عزت پہ. سیدہ عائشہ صدیقہ پر زنا کی تہمت لگی. 3 بندے تہمت لگانے والے, منافقین کے ساتھ مسلمانوں میں سے 3 ناسمجھ لوگ بھی شامل ہوئے, جن میں ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی حضرت مستہ تھے. عجیب حالت, یہ مسکین تھے بیچارے, کوئی ذریعہ روزگار نہیں تھا, سارا کھانے پینے کا خرچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا. زنا کی تہمت لگی تو باتیں پھیلانے والوں میں ان سے بھی بات ہو گئی. 40 دن تک بڑی عجیب کیفیت رہی. ایک لمبا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. آسمان سے قرآن آیا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ چلا, خوش ہوئے اور ساتھ قسم کھائی کہ آج کے بعد میں مستہ کو 1 روپیہ نہیں دوں گا. کیوں؟ میری بیٹی پر تہمت لگانے والوں میں شامل ہے. اللہ, تصور کریں کہ رسول رحمت اپنے ماننے والوں کی تربیت کیسے کرنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ کو مجھ سے اور آپ سے تقاضا کیا ہے, اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کس طرح کی معاشرتی زندگی کا تقاضا کرتا ہے. اللہ مجھ سے اور آپ سے کیا تقاضا کرتا ہے کہ لڑائی ہو, امن ہو, صلح ہو, ہمارے بہن بھائیوں کے معاملات ہوں, خاندان رشتے برادری کے معاملات ہوں, میں نے اور آپ نے کس طرح کا بہیو کرنا ہے. قسم کھائی, اللہ نے قرآن نازل کر دیا, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ. یہ جن لوگوں نے قسم کھائی ہے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو, مسکینوں کو, مہاجروں کو کچھ نہیں دیا کریں گے, انہیں قسم نہیں کھانی چاہیے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, ایسا بندہ جس نے آپ کی بیٹی پر تہمت لگائی اسے تو معاف کرو. أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے. تمہارا جی چاہتا ہے, غلطیاں تو ہر ایک سے ہوتی ہیں, میں بھی گنہگار, آپ بھی گنہگار, ہزاروں غلطیاں دن میں کرنے والے, اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے. میرا اور آپ کا جب اللہ سے یہ تقاضا ہے, جب اللہ سے یہ
امید ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو معاف کر دے۔ اگر یہ چاہتے ہیں تو پھر دنیا میں، اپنے معاشرے میں، بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، قریبی لوگوں میں دشمنیوں کو فروغ نہ دیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ ہم نہیں چاہتے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، لوگ نہیں چاہتے کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ واللہ غفور الرحیم، پھر تم بھی معاف کیا کرو، تم بھی غلطیوں کو نظر انداز کیا کرو۔ اور یہ جو تصور ہے نا کہ معاف کر دینے سے کیا ہو جائے گا، میں کمزور پڑ جاؤں گا، دنیا کیا کہے گی، تو بدلہ نہیں لے سکے، تو دی گل سن کے برداشت کر لے، انہیں تو تھپڑ مار دے چودھری صاحب کو، تیری کا بھی عزت رہی۔ اللہ، عزت کس چیز کے ساتھ وابستہ ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت انس بیان کرتے ہیں رسول رحمت نے قسم کھا کے 3 باتیں بیان فرمائیں، قسم کھا کے۔ رسول رحمت سے سچی زبان کسی انسان کی ہو نہیں سکتی، اس کے باوجود آپ نے قسم کھا کے کہا، میں قسم کھا کے 3 چیزیں بیان کرتا ہوں، ما نقصت صدقۃ من مال۔ پہلی بات یہ کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں صدقہ دینے سے اللہ مال میں کمی نہیں کرتا، کمی ہونے نہیں دیتا۔ یہ انسان کا تصور ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم ہو جاتا ہے، رسول رحمت نے قسم اٹھا کے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ دوسری بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمائی، ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا۔ جو انسان معاف کرتا ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا تصور ہے کہ معاف کرنے سے کیا ہوگا، میں نیچا پڑ جاؤں گا، میری بات، میں کمزور پڑ جاؤں، خاندان میں ناک نہیں رہے گی، لوگ کیا کہیں گے، تو نے برداشت کر، وہ تو تیرے سے کمزور تھا۔ یہ نہیں، رسول رحمت کا فرمان کیا ہے، ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا۔ بندہ معاف کرتا ہے، اللہ عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور تیسری چیز، ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ اس کا رتبہ بلند کرتا ہے۔ یہ جو دنیا میں ظاہری بنائے ہوئے میرے اور آپ کے پیمانے ہیں نا، کہ میں، میری عزت، میری ذات، میرا خاندان، میری اولاد کو کسی نے کچھ ایسے کہا، مجھے کوئی ایسے کہا کہ چلا جائے، اللہ، یہ ناقص پیمانے، مصنوعی پیمانے۔ اللہ کے ہاں کیا ہے، ما تواضع احد للہ، تواضع اختیار کر، درگزر کر دے، معاف کر دے۔ رسول رحمت سے بڑی ذات کسی کی ہو سکتی ہے؟ آپ نے تو ساری زندگی کسی سے انتقام لیا ہی نہیں، اپنی ذات کے لیے کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جس سے انتقام لیا، اور دنیا کا کوئی ظلم ایسا نہیں ہے جو آپ کی ذات پہ توڑا نہ کرے۔ جسمانی ظلم سے لے کے خاندانی مظالم تک، اور آپ کی ذات سے لے کے آپ کے صحابہ کرام اور ساتھیوں تک جانیں لی گئیں، ٹارچر کیا گیا، کوئلوں پہ لٹایا گیا، ریت پہ لٹایا گیا، پتھر مارے گئے، نیزے مارے گئے، تلواریں ماری گئیں، ہر ظلم کیا گیا، لیکن آپ نے انتقام، آپ کی بیٹی کو نیزے مار کے زخمی کرنے والے بھی وہاں پہ موجود تھے، جب آپ نے فرمایا اللہ تسلیم علیکم۔ یہ سر بلندی، یہ عزت، یہ احترام، یہ انا، یہ ساری چیزیں اللہ نے کس چیز کے ساتھ وابستہ کی ہیں؟ تواضع کے ساتھ، انکسار کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، عفو درگزر کے ساتھ، دوسروں کو معاف کرنے کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، رواداری کے ساتھ۔ یہ میرا اور آپ کا معاشرہ جس طرح کے مسائل کا شکار ہے، ہم اگر اسے ترقی یافتہ کرنا چاہتے ہیں، مسائل کا خاتمہ چاہتے ہیں، اللہ، 2011-12 میں کوٹ لکھپت جیل میں مجھے ایک بندہ ملا، سزائے موت کا قید، گجرانوالہ کا رہائشی اور سابقہ چیئرمین یا ناظر یونین کونسل۔ میں نے اسے پوچھا کہ کس جرم میں یہاں پہ؟ کہتا جی سیاسی لڑائی تھی، ہمارے کزنوں کا آپس میں جھگڑا تھا، اور ایک دن لڑائی ہوئی، اس نے مجھے گالی دی، ایک گالی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے پسٹل نکالا، فائر مار کے بجا، مرڈر کر دیا۔
رہی. جب بات ختم ہوئی نا تو اس نے رونے والے انداز میں مجھے ایک بات کی کہ سب کچھ بک گیا, مال اسباب جائیداد زمین سب بک گیا. اور مجھے جو بات رہ کے یاد آتی ہے نا وہ ایک بات ہے کہ مجھ سے ایک گالی برداشت نہیں ہوئی تھی, میں نے بندہ مار دیا. اب میں ایک دن میں ہزاروں گالیاں سنتا ہوں. مجھے اس کا وہ جملہ نہیں بھولتا. ایک گالی برداشت نہیں ہوئی, میں نے بندہ مار دیا. اب ایک دن میں ہزاروں گالیاں سنتا ہوں. کیا کر سکتا ہوں؟ سو اگر مجھے اور آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ مجھ سے اور آپ سے کس طرح کی طبیعت کا تقاضا کرتا ہے, وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اگر شیطان دل کے اندر کوئی اکسائے نا, یہ شیطان کا حصہ ہوتا ہے. اچھا اس نے تجھے گالی دی ہے, گھور کے دیکھ کر باتیں کرتا ہے تجھے, پکڑو اسے. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, اللہ کی پناہ مانگو. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ, معاف کرو, نیکی کا حکم دیا کرو, درگزر کیا کرو, حلم سے کام دیا کرو, معاف کرنے سے کام دیا کرو. اللہ عزت میں اضافہ فرما دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معافی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, مجھے اور آپ کو تحمل عطا فرمائے, مجھے اور آپ کو عفو و درگزر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.